اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین صدق اللہ العظیم. تعریف کے قابل وہی ذات ہے جو رب العالمین. اس چھوٹے سے جملے میں پوری کائنات بھری ہوئی ہے. کہ ہم کسی بھی چیز کو تعریف کے قابل نہ سمجھیں. لا الہ، کسی چیز کو اپنا معبود نہ بنائیں، کسی چیز کو اپنا مطلوب، مقصود، محبوب نہ بنائیں کسی چیز کو مگر اللہ کی ذات کو. جب انسان معبودان باطل سے چھوٹتا ہے تو اللہ کی گود میں آتا ہے. ورنہ انسان جو ہے وہ اپنے مختلف معبود جو ہے وہ اپنے ذہنوں میں سجا کے رکھتا ہے. کبھی دولت اس کا معبود بن جاتا ہے، کبھی شہرت اس کا معبود بن جاتا ہے، کبھی یہ جو دنیاوی عزتیں ہوتی ہیں تو دنیاوی عزت انسان کا معبود بن جاتی ہے. تو کوئی بھی ایسی چیز جو ریئل میں انسان کا معبود نہیں ہے مگر دنیا سب اس کے پیچھے بھاگ رہی ہے، تو انسان اپنا معبود اسی کو بنا لیتا ہے. چلو تم ادھر ہی ہوا ہو جدھر کی، تو جدھر کی ہوا چل رہی ہوتی ہے تو بس اسی کو، وہی چیزیں انسان کی نظر میں اہم ہو جاتی ہیں. آج کل نوجوان بچوں کے جو آئیڈیلز ہیں وہ کیا ہیں؟ معبود بنانا کیا مطلب؟ اپنا آئیڈیل بنا لینا اس کو، اس کے پیچھے پیچھے چل پڑنا. عبد کہتے ہیں غلام کو، عبودیت کہتے ہیں غلامی اختیار کرنے کو. انسان غلام بن جاتا ہے. نفس کے اندر خواہشیں پیدا ہوتی ہیں اور وہ انسان خواہشوں کا غلام بن جاتا ہے. قرآن حکیم نے بھی جو ہے وہ اس کو یہی کہا، الہ ہوا. انہوں نے اپنی خواہشات کو اپنا غلام بنا لیا تھا، اپنا معبود بنا لیا. خواہشات کے غلام بن گئے تھے، خواہشات کو اپنا آقا مان لیا تھا. تو انسان جو ہے وہ خواہشات کو اپنا آقا مان لیتا ہے، اپنا معبود مان لیتا ہے، اور اس کے بعد اس کی پوجا کرنا شروع کر دیتا ہے. یہ وہ ذہنی بت ہیں جو انسان ذہن کے اندر تعمیر کر لیتا ہے، وہی چیز عمل میں آ جاتی ہے. کیونکہ جو عقیدہ انسان کا بن جائے گا وہی عمل میں آ جائے گا نا. کہنے کو بولتا ہے کہ اللہ میرا معبود ہے، مگر پریکٹیکلی تو ایسا ہوتا نہیں ہے. پریکٹیکلی جو ہے وہ دولت کو اپنا معبود بنا لیتا ہے. پریکٹیکلی انسان اپنے پرسٹیج کو اپنا معبود بنا لیتا ہے کہ ہاں جی یہ میری عزت ہے، لوگ 50 مجھے جو ہے نا، اور نہیں ہے موجود تو آئیڈیل اس کو بنا دیتا ہے کہ ہاں مجھے حاصل کرنا ہے. دولت نہیں ہے، ایک غریب انسان ہے، جھوپڑ پٹی میں رہنے والا ہے، مگر معبود کیا بنایا ہوا ہے؟ یہ محل میں رہنے والا انسان جو ہے یہ تو بہت بڑا آدمی ہے.
اپنا آئیڈیل بنا لیتا ہے اس کو، نہیں ہے تو حاصل کرنا ہے۔ تو انسان جو ہے وہ ان باطل معبودوں کو جو ہے ان کے پیچھے چل پڑتا ہے، کیونکہ وہ خواہشات ہیں۔ اب عمل میں کچھ بھی نہیں ہے، عمل میں بزرگوں کی راہ پہ چلنا انہوں نے اختیار نہیں کیا، مگر لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ جی ہم فلاں بزرگ کی اولاد سے ہیں، ہم فلاں بزرگ کے ماننے والے ہیں، ہم یوں قادری ہیں، ہم یوں چشتی ہیں، ہم یوں سہروردی ہیں، ہم یوں ہیں، فلاں ہیں۔ بزرگوں سے اپنے رشتے جوڑ کے اپنے آپ کو بڑا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، حالانکہ وہ بزرگ خود کیسے بڑے ہوئے ہیں؟ وہ اللہ کی عبادت کرنے سے بڑے ہوئے ہیں، پھر تم کیسے بڑے ہو جاؤ گے؟ صرف نسبت ملانے سے؟ نسبت ملانے سے تو بڑے نہیں ہوگے۔ قرآن حکیم جو ہے وہ ان سب معبودان باطل کی نفی کرنے کو کہتا ہے، کہ انسان جو ہے وہ ان سب کی نفی کرے، اللہ کو اپنے سامنے لے کر آئے۔ تو دنیا کس کی تعریف کر رہی ہے؟ روزانہ رٹو طوطے کی طرح پڑھ تو رہی ہے الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، لیکن فرقہ جو ہے وہ معبود بنا ہوا ہے، نسبتیں جو ہیں وہ معبود بنی ہوئی ہیں، اللہ تو معبود نہیں بنا ہوا ہے۔ اللہ معبود بنا ہوتا ہے تو عمل میں نظر آتا۔ اللہ کی بات، وہ ہمارے ایک دوست ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کو ایک تو مانتے ہیں مگر اللہ کی ایک بھی نہیں مانتے۔ تو کیوں بھائی، جب اللہ کو ایک مانتے ہو تو اللہ کی مانو بھی تو صحیح نا۔ عبادت تو اسی کو کہتے ہیں، غلامی اختیار کرنا، مان لینا، کسی کو اپنا بڑا مان لینا، آقا مان لینا، اسی کو تو عبادت کہتے ہیں۔ اس کا ہمرنگ بن جانا، عبادت کا یہی مفہوم قرآن حکیم کے اندر بیان ہوا ہے۔ صبغۃ اللہ التی ومن احسن من اللہ صبغہ، انسان اللہ کا رنگ اختیار کرے، اور یہی عبادت ہے۔ یعنی جس کا کھائے اسی کی گائے، اس کا تو گاتا نہیں ہے، گاتا ہے اپنی خواہشات کی، اور کہتا ہے کہ میں اللہ کو اپنا معبود مانتا ہوں۔ تو اسلام میں داخلے کا دروازہ جو ہے وہ یہ کلمہ طیبہ رکھا گیا ہے، جس میں پہلے نفی ہے، کیونکہ دل جب معبودان باطل سے گھرا ہوتا ہے تو اللہ کے بیٹھنے کی گنجائش نہیں رہتی، اللہ کے بیٹھنے کی جگہ ہی نہیں ہے۔ ایک مومن قلب ایسا ہوتا ہے، البتہ قلوب المومنین عرش اللہ، وہ اللہ کو بیٹھنے کے لیے جگہ دیتا ہے۔ اور یہ سب بت نکال کے، میرے 360 بت بیٹھے ہوئے ہیں، وہ سب بت نکال کے باہر پھینک دیتا ہے تاکہ اللہ کے بیٹھنے کی جگہ بنے۔ تو اللہ کے بیٹھنے کی جگہ جو ہے وہ تو کب بنے گی؟ جب لا الہ کی منزل میں آئے گا انسان، قلب اندر جز دو حرف لا الہ کچھ بھی نہیں رکھتا۔ اور فقیہ شہر قانوں ہے لغت ہے حجازی، وہ بڑی بڑی موٹی موٹی کتابیں پڑھ کے، موٹے موٹے الفاظ استعمال کر کے، اور کسی چیز کو گجلک بنا کر لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں، لیکن جو اصل بات ہے وہ تو یہی ہے کہ انسان جب اللہ کی طرف رخ کرتا ہے
تو انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض ہے کہ کائنات کی کوئی بھی شے اس کو اٹریکٹ نہیں کرے گی، اس کے لیے پرکشش نہیں ہوگی، صرف اللہ ہی اس کے لیے پرکشش ہوگا۔ میں اپنا رخ اللہ کی طرف کرتا ہوں۔ وجہ کہتے ہیں چہرے کو، اب میں اپنا چہرہ جو ہے وہ اللہ کی طرف کرتا ہوں۔ ایک مومن بندہ جو ہے اتنا ڈیئرنگ ہوتا ہے کہ وہ اس بات کو ٹرولی اپنے دل میں بسا لیتا ہے کہ ہاں جی، مجھے کسی کی طرف جو ہے وہ اپنا رخ نہیں کرنا۔ لیکن جب انسان اس اللہ کو اپنا سجدہ نہیں کرتا تو اس کا لازمی نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ پھر وہ کبھی اس کو بیوی کی بات سننی پڑتی ہے، کبھی اس کو پڑوسی کی بات سننی پڑتی، کبھی اپنے بچوں کی بات سننی پڑتی ہے، نہ چاہتے ہوئے بھی اس کو ماننا پڑتا ہے، کیونکہ انسان اللہ سے محبت نہیں کرتا تو پھر شیطانی کاموں کی طرف جو ہے وہ اس کا رخ ہو جاتا ہے آٹومیٹک۔ بیوی اس کو اپنی طرف کھینچے گی تو ادھر کھنچ جائے گا، بچے اس کو اپنی طرف کھینچیں گے تو ادھر کھنچ جائے گا، وہ دھوبی کے کتے کی طرح ہو جائے گا، نہ گھر کا نہ گھاٹ کا۔ لیکن اگر مالک کے ساتھ وفادار رہے تو وہ پھر تو اللہ جو ہے وہ فرماتا ہے، جو ہم ہر نماز میں جو ہے پڑھتے ہیں، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض، میں اپنا رخ اللہ کی طرف کرتا ہوں جو زمین و آسمان کا بنانے والا ہے۔ میرا رخ زمین و آسمان کی طرف نہیں ہوگا، اس کے اندر جو کچھ بھی چمک دمک ہے اس کی طرف میرا رخ نہیں ہوگا، ان کششوں کی طرف میرا رخ نہیں ہوگا جو مجھے کھینچ رہی ہیں، میرا رخ جو ہے وہ اللہ کی طرف ہوگا۔ تو یہ ایک بہت بڑی بات ہے، اس کے اندر پوری دنیا سمائی ہوئی ہے۔ جب انسان کہتا ہے کہ الحمدللہ رب العالمین، نہیں کروں گا کسی کی تعریف، کوئی شخص کوئی میرا آئیڈیل نہیں بن سکتا، کوئی میرا آئیڈیل نہیں ہے، میرا آئیڈیل اور میرا معبود، میرا جو قبلہ اور کعبہ ہے وہ بس اللہ ہی کی ذات ہے اور کوئی بھی نہیں۔ تو جب انسان اس کی طرف رخ کرتا ہے تو پھر اس کا معبودان باطل سے جو ہے وہ رشتہ توڑنا ہوتا ہے، اسے توڑے گا تو ہی پھر اس طرف آئے گا۔ اللہ اللہ کہنے سے اللہ کا ہم رنگ بن جائے گا۔ تو یہ ہم رنگی اختیار کرنے کی صورت میں ہی انسان یہ کہہ سکتا ہے کہ الحمدللہ رب العالمین، کہ میں کسی شے کو قابل تعریف نہیں سمجھوں گا، اگر کوئی شے قابل تعریف ہے، کوئی ذات قابل تعریف ہے تو وہ اللہ رب العالمین کی ذات ہے۔ تو ایک مومن بندہ جو ہے وہ ایک شروعات ہی اپنی اس جگہ سے کرتا ہے، تب وہ اس کے اندر جو ہے وہ شعور پیدا ہوتا ہے اور اس کے اندر طاقت پیدا ہوتی ہے۔ یہ شعور اور طاقت کو عربی زبان میں روح کہتے ہیں۔ روحانی انسان جو ہے وہ انسان اسی وقت بنتا ہے، اسپریچولیٹی اس کے اندر اسی وقت آتی ہے جب وہ ان سے اپنا رخ موڑے گا، نفی کرے گا تو اثبات ہوگا، خالی کرے گا دل کو ان خواہشات سے جو کہ انسان کو غلط راستوں کی طرف لے کر جاتی ہیں، جس کا نتیجہ سوائے تباہی کے اور کچھ بھی نہیں ہوتا، تو پھر
انسان کے اندر جو ہے وہ اسباب پیدا ہوگا، یعنی خدا کا مسکن بنے گا، وہ دل اس کا جو ہے وہ خدا کا مسکن بنے گا، خدا کے رہنے کی جگہ بنے گی۔ تو اگر انسان ایسا نہ کرے تو پھر اس کو جگہ جگہ پہ سجدے کرنے پڑیں گے، پھر انسان نہ چاہتے ہوئے بھی شیطان کے چنگل میں پھنسنا ہی پھنسنا ہے اس کو۔ قرآن حکیم جو ہے وہ اس کی طرف توجہ دلاتا ہے کہ تمہاری بیویاں، تمہارے مال و اسباب، تمہارے بچے کہیں تم کو شیطان کی طرف جو ہے وہ مائل نہ کر دیں، کیونکہ محبت ہوتی ہے۔ جب انسان اللہ سے محبت نہیں کرتا تو پھر دنیا کی محبت اس کے دل میں جگہ بناتی ہے۔ تو اب چوائس ہے انسان کے پاس کہ چاہے تو اللہ کی محبت اختیار کر لے، چاہے تو دنیا کی محبت اختیار کر لے، لیکن دنیا کی محبت اختیار کرنے میں تباہی اور بربادی ہے آخر میں جا کر۔ ابھی تو بہت چارمنگ لگتا ہے، ابھی تو ہر شے جو ہے وہ بہت خوبصورت لگتی ہے، بہت چمکدار لگتی ہے، بہت گڈ لکنگ معلوم ہوتی ہے، لیکن جب تھوڑا وقت گزرتا ہے تو اس کے ڈرا بیکس جو ہیں وہ، اس کے آفٹر ایفیکٹس جو ہیں وہ سامنے آنے لگتے ہیں۔ تو انسان کو جو ہے وہ پھر بالآخر لوٹ کر جو ہے اسی کی طرف آنا ہوتا ہے۔ تو اللہ کی طرف جو ہے وہ توجہ رکھنا، یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے۔ اس سے انسان پروٹیکٹڈ ہو جاتا ہے۔ اس کو عربی زبان میں استغفار کہتے ہیں، کہ انسان جو ہے وہ اللہ کی طرف توجہ کرے گا تو استغفار ملے گا اس کو۔ یعنی اب کوئی بھی برائی جو باہر سے آنے والی ہے، کوئی بھی وار جو چلنے والا ہے دشمن کا، اس سے حفاظت ہو سکتی ہے۔ تو انسان سائیکولوجیکل لیول کے اوپر پروٹیکٹڈ ہو جاتا ہے، ورنہ ذہن کے اندر ہمیشہ ٹربولنس رہتی ہے، ورنہ انسان اطمینان اور خوشی کی جنت سے جو ہے وہ محروم ہوتا ہے۔ فزیکل لیول کے اوپر بھی صحت مند رہ سکتا ہے۔ اللہ والے لوگ جب بھی دنیا میں آئے ہیں وہ فزیکل لیول پہ بھی صحت مند رہے ہیں، کیونکہ جب من شانت ہوتا ہے تو انسان کا جسم بھی جو ہے وہ بہتر ہوتا ہے۔ جب من شانت نہیں ہوتا، جب انسان کے دل میں جو ہے وہ معبودان باطل بھرے ہوئے ہوتے ہیں، تو وہ پھر سیٹسفیکشن کی طرف جو ہے وہ نہیں جاتا، وہ ہر وقت جو ہے وہ اسی میں الجھا رہتا ہے۔ ہر شے جو ہے وہ زندگی کی چمک دھمک اس کو اپنی طرف کھینچتی ہے۔ تو رب العالمین جو ہے وہ ہم کو ایک ایسی زندگی کی طرف لانا چاہتا ہے جہاں پہ اطمینان اور خوشی کی جنت ہے۔ تو اس راستے کے اوپر جب کبھی بھی چلے گا تو دنیا کے اندر ایسا نہیں کہ اس کو پریشانیاں نہیں آئیں گی، کوئی مشکلات نہیں آئیں گی، کوئی، لیکن سائیکولوجیکل لیول کے اوپر یا روحانی لیول کے اوپر وہ اطمینان کی حالت میں رہے گا، کیونکہ وہ اویئر ہوگا ہر چیز سے، وہ ہر چیز سے جو ہے وہ واقف ہوگا کہ ہاں یہ سب چیزیں جو ہیں وہ تو ہوتی ہیں۔ اصل دوزخ جو ہے وہ انسان کی اسی وقت شروع ہوتی ہے جب وہ چیزوں کے متعلق نہیں جانتا، اویئر نہیں ہوتا۔ جو انسان عرفان زمانہ رکھتا ہے وہ انسان کسی بھی مشکل حالت کے اندر اپنے آپ کو ایڈجسٹ کر لے گا،
کسی بھی مشکل حالت میں اپنے آپ کو، اس کا من جو ہے وہ اندر سے شانت رہے گا۔ تو ایسا نہیں کہ اللہ والوں کے اوپر کوئی مشکل حالات نہیں گزرتے، شاید دنیا داروں سے زیادہ ہی مشکل حالات گزرتے ہیں، لیکن انسان جو ہے وہ، لیکن ایسا انسان جو خدا کی طرف اپنا رخ کیا ہوتا ہے، اس کے لیے سب کسی بھی قسم کی مشکل حالت جو ہے مشکل نہیں ہوتی، وہ اس کے اوپر آسان ہوتی ہے۔ بس یہ وہ حقیقت ہے جس کو اللہ والوں نے جو ہے وہ جب جان لیا تو اس کے اللہ کے علاوہ پھر کسی اور چیز کی طرف ان کی توجہ نہیں ہوئی، دنیا کی طرف ان کی توجہ نہیں ہوتی پھر، کیونکہ وہ اس بات کو جان چکے ہیں کہ اطمینان اور خوشی کی جنت تو یہیں پر ہے۔ بھلے حالات جو ہیں وہ کتنے ہی ناموافق کیوں نہ ہو جائیں، کتنی ہی مشکل حالات سے کیوں نہ گزرنا پڑے، صحابہ کرام جو ہیں وہ تو جنگوں سے بھی گزرے ہیں، لیکن جان بوجھ کر اس کے اندر قدم رکھا ہے۔ صحابہ کرام جو ہیں وہ تو، اللہ والے جو لوگ ہیں وہ تو بڑی مشکل حالات سے گزرے ہیں، جہاں ہر طرف خوف ہی خوف ہے، جان جانے کا خوف، مال جانے کا خوف، خوف سے گھرے ہوئے ہیں چاروں طرف سے، لیکن ہر خوف سے لاپرواہ بھی ہیں، بے پرواہ بھی ہیں، کیونکہ اللہ پہ توکل ہے، اللہ پہ بھروسہ ہے۔ تو سمجھنے کی بات یہ ہے کہ اللہ والے لوگ جو ہیں وہ کسی مشکل حالات میں نہیں گھرتے، ایسا نہیں ہے، وہ عام دنیا داروں سے زیادہ مشکل حالات میں گھرتے ہیں، لیکن ان کا دل جو ہے وہ مضبوط ہوتا ہے اپنی جگہ، رات کو آرام سے سوتے ہیں پھر بھی۔ تو کسی بھی مشکل حالات سے گزر جاتے ہیں۔ انما العسر یسرا فانما العسر یسرا، اپس اینڈ ڈاؤنس لائف کے اندر وہ تو آتے ہی رہتے ہیں، اور اس کو وہ یہ انڈرسٹینڈ کر لیتے ہیں کہ اپس اینڈ ڈاؤنس کا لائف کے اندر آنا ہی امپورٹنٹ ہے۔ وہ ایسی کوئی دعا نہیں کرتے کہ ہمیں کوئی مشکل میں نہ ڈالنا، وہ تو جان بوجھ کے مشکل میں ڈالتے ہیں اپنے آپ کو۔ جیسے علامہ اقبال نے کہا نا کہ خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے کہ تیرے بحر کی موجوں میں اضطراب نہیں۔ ایک روحانی انسان جو ہوتا ہے اس کے اندر بڑی جستجو ہوتی ہے، بہت اس کے اندر جو ہے وہ تڑپ ہوتی ہے، کسی بھی کام کو کرنے کی ایک بڑی تڑپ پائی جاتی، لیکن وہ ایکسٹرنل کسی باہر سے کوئی چیز اس کے اوپر نہیں آتی، جو بھی چیز ہے وہ اندر سے آتی ہے، باہر سے وہ کسی غلامی کا شکار نہیں ہوتا، نہ نفس کی غلامی کا شکار ہوتا ہے، نہ کوئی خوف اور نہ کوئی حزن، جو کچھ بھی ہے وہ اندر سے ہے، اس کے جو تڑپ ہے، جو جستجو ہے، جو کچھ حاصل کرنے کی تمنا ہے، وہ جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ سب اندر سے ہوتا ہے، باہر سے جو ہے وہ کچھ بھی، کوئی چیز اس کے اوپر افیکٹ نہیں کر سکتی، کوئی چیز اس کے اوپر اثر انداز نہیں ہو سکتی، کیونکہ اس نے اپنا سب کچھ اللہ کو دے دیا۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ آئیے آج بھی ہم قرآن حکیم کو جو ہے وہ اسی طرح سے پڑھیں کہ جیسے وہ ہم پر نازل ہو رہا ہو ابھی، جیسے علامہ اقبال نے کہا نا، اگر نہ ہوگا تیرے قلب پر نزول کتاب، گرہ کچھ کشا ہے نہ راضی نہ صاحب کشاف۔ تو قرآن جو ہے اس کی آیات وہ ہمارے عمل میں نظر آنی چاہیے، تب تو جا کے انسان جو ہے وہ اس منزل پہ قدم رکھ سکتا ہے۔
جو روحانیت کی منزل ہے، اسپریچولیٹی ہے، جہاں پہ انسان کو سوائے اللہ کے اور کوئی چیز مطلوب نہیں ہے، نہ شہرت چاہیے، نہ عزت چاہیے، نہ دنیاوی عزتیں چاہیے، نہ اقتدار چاہیے، نہ دولتیں چاہیے۔ وہ اپنے خدا کو پا لیا اس نے، تو بس اس بات پر خوش ہے، وہ یہ اطمینان ہے اس کو، اللہ اس کو ہر مشکل سے نکالے گا، اسے اس بات کا پورا یقین ہے۔ کسی بھی مشکل کے اندر اپنا ہاتھ ڈالنے سے، ٹانگ ڈالنے سے گھبرائے گا نہیں۔ ہر مشکل اس کے سامنے کیا ہے، جیسے غالب نے کہا نا کہ بچوں کا کھیل ہے، تو یہ دنیا جو ہے بازیچہ اطفال ہے، دنیا میرے آگے ہوتا ہے شب و روز تماشا میرے آگے۔ وہ بڑی سے بڑی سچویشن کو بہت آسانی سے ہینڈل کر جاتا ہے، اور یہ اطمینان جو ہے وہ اس کو اس منزل سے آگے بڑھاتا ہے۔ ہر سچویشن جو ہے اس کے اندر ایک ایڑ لگاتی ہے، کک دیتی ہے اس کو۔ کوئی بری سے بری سچویشن بھی دنیا داروں کی نظر میں جس پہ لوگ خودکشی کر لیتے ہیں، وہ اللہ والوں کی نظر میں بہت ہیچ ہوتی ہے، بہت معمولی ہوتی ہے۔ وہ سچویشن میں پڑتے ہیں اور اس کے بعد آسانی سے باہر نکل جاتے ہیں، اور ہر سچویشن ان کو جو ہے وہ ایڑ دیتی ہے، ان کو مہمیز دیتی ہے، ان کو کک لگاتی ہے تاکہ وہ اور آگے بڑھیں۔ اللہ رب العالمین انسانوں کو جو ہے وہ کسی ایسی سچویشن کے اندر لانا چاہتا ہے، اور یہ بات ہم کو نبیوں کی جو لائف ہسٹری ہے اس کے اندر نظر آتی ہے۔ کسی بھی سچویشن کے اندر گھبراتے نہیں ہیں، جان بوجھ کے خود اس سچویشن کے اندر جاتے ہیں جہاں ہر طرف خوف ہے، جہاں ہر طرف حزن ہے، لیکن شیطان کے جو بھی یہ ہتھ کنڈے ہیں جس کے ذریعے سے وہ انسان کو کیا ہے، الشیطان یعدکم الفقر، شیطان جو ہے وہ فقیری سے ڈراتا ہے، محتاجی سے ڈراتا ہے، بولتا ہے یہ محتاجی ہو جائے گی، لوگ چھوڑ دیں گے، زندہ رہنے کا سامان جو ہے وہ تمہارے پاس سے ختم ہو جائے گا، سروائیول کا مسئلہ آ جائے گا، ہر طرح سے ڈرانے کی کوشش کرتا ہے۔ لیکن ایک مومن بندہ اتنا مضبوط ہوتا ہے اپنی جگہ پہ اور توکل علی اللہ کرتا ہے کہ کسی بھی سچویشن کے اندر سے آسانی سے باہر نکل آتا ہے، اور ہر سچویشن اس کو ایڑ لگاتی ہے، مہمیز لگاتی ہے، اس کو اور آگے بڑھاتی ہے۔ تو دنیا جو ہے، دنیا میں جو ہے وہ اگر جینا ہے تو پھر اس طرح سے جینا ہے، ڈر ڈر کے اور غم کھا کے دنیا میں نہیں جینا ہے۔ تو اللہ رب العالمین اپنا دوست بنانا چاہتا ہے، انسانوں کو اپنا دوست بنانا چاہتا ہے۔ تو الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ جو خوف ہے، حزن ہے، چاروں طرف منڈلائے گا تمہارے، مگر تم اس کشتی کی طرح ہوگے کہ پانی کے اندر موجود تو ہے لیکن پانی کو اپنے اندر آنے نہیں دیتی۔ یہاں پہ ہم اس کو ختم کرتے ہیں آج کا سیشن۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم رب علیم۔ اس کے اوپر کوئی سوال ہو تو ہم لے سکتے ہیں جی۔